رفاقت میاں اور شہناز بانو کے 4 بچے تھے۔ 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بڑی تینوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں، جبکہ ایک بیٹا تھا جو ابھی 16 سال کا تھا، پڑھائی مکمل کر رہا تھا۔ ابھی تک رفاقت میاں ہی تھے جو سرکاری نوکری کرتے ہوئے اپنے گھر کا خرچ چلا رہے تھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہی چل رہا تھا۔ ان کی تینوں بیٹیاں اور بیٹا بڑے ہی اچھے اور خوش اخلاق تھے، لیکن اس کے باوجود رفاقت میاں کی تیسری بیٹی، جس کا نام بانو تھا، وہ بے حد ڈھیٹ قسم کی تھی۔ جب اس کی شادی کی عمر آئی تو سب سے زیادہ پریشانی رفاقت میاں کو اپنی بیٹی کی زبان کی تھی۔ شہناز سے کہنے لگے کہ بیگم، اسے کچھ سمجھاؤ، میں تو اس کا باپ ہوں، اسے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ البتہ تم ماں ہو، تم اگر اسے سمجھاؤ گی تو بہتر طریقے سے سمجھے گی۔ بیٹیاں تو اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بلا وجہ اپنے ساس اور شوہر کی باتیں سنتی رہے اور بالکل ہی اپنے لب سی لے، لیکن جس طرح میری بیٹی کا مزاج ہے میں اچھے سے واقف ہوں، آخر کو اس کا باپ ہوں۔ تم اسے ایک ماں بن کر اچھے سے سمجھانا کہ بعض دفعہ گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس لیے کبھی بھی ساس اور سسر کے ساتھ زبان درازی نہ کرے۔ شوہر بھی کبھی کبھار ڈانٹ جاتا ہے، اگر وہ خاموش رہ کر اس کی بات سنے گی، سمجھے گی، تو میں جانتا ہوں میرا چھوٹا داماد بھی بڑا ہی اچھا ہے، میری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ لیکن ہمیں اپنی طرف سے بھی اپنی بیٹی کو سمجھا کر بھیجنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے کسی بھی طرح کی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ اگر کسی نے ہماری بیٹی کے ساتھ ناانصافی کی تو پھر تو ہم اپنی بیٹی کے سر پر موجود ہی ہیں۔ شہناز نے یہ باتیں بانو کو بھی سمجھا دی تھیں، لیکن مہر بانو اس وقت تو یہ کہہ گئی کہ آپ فکر ہی مت کریں، میرے سسرال والے تو میرے دیوانے ہو جائیں گے، سب لوگ یوں میری انگلیوں پر ناچیں گے۔ لیکن اس بات پر بھی شہناز اسے یہی سمجھا رہی تھی کہ بیٹا، سب کو انگلیوں پر نہیں نچانا، بلکہ سب کے دلوں میں جگہ بنانی ہے تاکہ ہر کوئی تمہارے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ بہرحال یوں ہی نصیحتیں کرتے ہوئے اور دعاؤں کے سائے میں اسے رخصت کر دیا گیا تھا۔ کچھ عرصے تک تو سب کچھ پرسکون رہا۔ گھر میں صرف 3 افراد ہی بچے تھے، رفاقت صاحب، شہناز اور ان کا بیٹا عامر۔ تینوں ہی اپنی زندگی خوشحال طریقے سے گزار رہے تھے کہ جب ایک روز بانو گھر آ گئی۔ غصے سے سرخ لال ہو رہی تھی، کہنے لگی کہ میری ساس بالکل بھی اچھی نہیں ہے، صبح سویرے اٹھا کر بٹھا دیتی ہے۔ ارے اس کل موہی کو میں نے بتایا بھی ہے کہ میں 10 بجے سے پہلے نہیں اٹھ سکتی، 10 بجے کے بعد اٹھ کر میں اپنا ناشتہ بھی خود بنا لوں گی، سارے کام بھی خود کر لوں گی، لیکن پھر بھی نہ جانے اسے کیا مسئلہ ہے، صبح صبح شور مچا دیتی ہے کہ 8 بجے اٹھ کر میرے سامنے حاضر ہو۔ یہ تمہارے ماں باپ کا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے اور یہاں پر میرے ہی رول چلیں گے۔ آج تو میں بس اپنی ساس کو سنا کر آ گئی ہوں کہ نوکر نہیں ہوں تمہاری، ساس بن کر رہنا ہے تو رہو، ورنہ ڈائن بھی مت بنو۔ اتنا سب کچھ کہہ کر بانو سمجھ رہی تھی کہ اس کے ماں باپ اس کی تعریف کریں گے، اس کی ہمدردی میں کچھ الفاظ بولیں گے، لیکن دونوں اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل رفاقت صاحب نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کے سسرال چھوڑ کر آئے اور کہا کہ جس طرح آپ کے گھر کا ماحول ہے اسے بھی اپنے مطابق کر لیں۔ آپ نے صحیح کہا، اسے وقت پر ہی اٹھنا چاہیے۔ اگر میری اولاد غلط ہے تو میں ان کی غلطی کی مذمت کروں گا، نہ کہ انہیں مزید شے دے کر یہ کہوں گا کہ وہ اپنا گھر برباد کر لیں۔ اس بات پر بانو اندر ہی اندر گھل چکی تھی، لیکن کرتی بھی کیا، جانتی تھی کہ ابا کبھی بھی اس کی اس منہ پھٹی پر اسے شاباشی نہیں دیں گے، بلکہ اسے قصوروار ہی جانیں گے۔ کبھی کبھار وہ روتی دھوتی بھی آ جاتی، کبھی ساس جھگڑ لیتی، کبھی سسر نے کچھ کہہ دیا اور کبھی شوہر، لیکن رفاقت میاں سمجھتے تھے کہ وہ اپنے داماد کی عادات سے واقف تھے اور اپنی بیٹی سے بھی۔ بہرحال جیسے تیسے یہ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ بانو کے بچے بھی ہو گئے۔ بڑی دونوں بیٹیاں تو اپنے گھروں میں خوش و خرم تھیں، جب بھی آتیں اپنے شوہروں کے ساتھ آتیں، تھوڑی دیر اپنے میکے میں رہتیں، بچے اپنے نانا نانی کے ساتھ کھیلتے اور پھر شام کو واپس چلی جاتیں۔ انہیں فکر تھی تو صرف بانو کی، جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بچوں جیسی حرکتیں کرتی پھرتی تھی۔ ایک روز رفاقت صاحب گھر سے کام کے لیے نکلے تو شدید گرمی کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ روزانہ گھر سے لیموں پانی کی بوتل وہ ساتھ لے کر جاتے تھے، لیکن آج لانا بھول گئے تھے۔ آس پاس تو دور تک انہیں ٹھنڈے پانی کا کہیں بھی انتظام نظر نہیں آیا تھا۔ پیاس کی شدت بڑھنے لگی تھی، وہ اپنے سینے پر ہاتھ مسلنے لگے، اوپر سے گرمی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ وہیں سڑک کے کنارے گر گئے۔ جب لوگوں نے انہیں دیکھا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے،
پانی پلایا، لیکن ایک دم سے ٹھنڈا پانی حلق میں جانے کی وجہ سے ان کی طبیعت ایسی بگڑی کہ دل کام کرنا چھوڑ گیا۔ جب تک ہسپتال لے کر گئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ رفاقت میاں اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ گھر میں تو کہرام مچ چکا تھا۔ عامر کالج گیا ہوا تھا، جبکہ شہناز اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی سلائی کڑھائی کر رہی تھی جب دروازے پر دھڑا دھڑ دستک ہونے لگی اور ساتھ ہی باہر سے پولیس کی بھی آواز آنے لگی۔ گھر میں اچانک اپنے شوہر کی میت دیکھ کر شہناز گھبرا چکی تھی۔ اس کے تو حلق سے آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تینوں بیٹیوں کو تو پڑوس والوں نے خبر کی تھی۔ وہیں عامر جو ہنسی خوشی کالج سے واپس آ رہا تھا، گھر سے لوگوں کو نکلتا دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا۔ اندر داخل ہوا تو سامنے اپنے باپ کی میت پڑی دیکھ کر وہ بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ایک چیخ مار کر وہ تو پہلے بھی ہوش ہو گیا تھا۔ اسے ہوش ہی نہیں رہی تھی کہ وہ موجود کہاں پر ہے۔ بار بار کہتا کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ کوئی اور ہے، میرے ابا تو مر ہی نہیں سکتے، وہ تو ٹھیک تھے، صبح میرے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ کسی کے لیے بھی یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن یہی حقیقت تھی۔ رشتہ داروں نے رفاقت میاں کو منو مٹی تلے دفن کر دیا اور یوں گھر میں دھیرے دھیرے جب سب مہمان جانے لگے تو تینوں بیٹیاں اور بیٹا ہی رہ چکے تھے۔ شہناز کے ساتھ لپٹے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان پر اچانک کس طرح کی مصیبت آ سکتی ہے۔ وقت نے یوں ہی پلٹا کھایا۔ دھیرے دھیرے بڑی دونوں بیٹیاں اپنے گھروں کو جانے لگیں۔ کہنے لگیں کہ بچوں کا اسکول ہے، ان کے اسکول کا کافی خرچ ہو رہا ہے، ہم لوگ ساتھ ساتھ چکر لگاتے رہیں گے۔ شہناز بھی اپنی بیٹیوں کو یہی کہنے لگی کہ ہاں بیٹا، زیادہ دیر یہاں پر رہنا مناسب نہیں ہے، تم لوگوں کے اپنے گھر ہیں، شوہر ہیں، ذمہ داریاں ہیں، تم لوگ جاؤ، اب یہ دکھ زندگی بھر کا ہے، ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ یوں دونوں بڑی بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھیں، جبکہ چھوٹی بیٹی وہیں پاس ہی رہنے لگی تھی۔ کہنے لگی جب تک امی کی عدت پوری نہیں ہو جاتی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ یوں ہی کرتے کرتے 4 مہینے گزر گئے، لیکن ابھی تک اپنی بیٹی کو یہیں بیٹھا دیکھ کر شہناز کو یہ بات کھٹکنے لگی تھی۔ وہ تو خود منہ سے بول کر اپنی بیٹی کو یہ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے گھر جاؤ۔ جب شہناز نے دیکھا کہ اس کی بیٹی تو گھر واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہی، عامر اور اس کے چھوٹے داماد نے بھی مل کر بھاگ دوڑ کر کے شہناز کی پینشن لگوا دی تھی۔ یوں اس کی یہ ٹینشن بھی ختم ہو چکی تھی کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، بلکہ وہ تو پرسکون ہو چکی تھی۔ اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ اپنے شوہر کی پینشن سے اس کا اچھا گزارا ہو جائے گا، بیٹا بھی پھر کچھ سالوں تک نوکری پر لگ ہی جائے گا اور پھر آگے کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن جیسے شہناز کو سب کچھ آسان لگ رہا تھا، اتنا آسان تھا نہیں۔ جو کچھ شہناز کے ساتھ ہوا، شاید ایسی کئی مائیں ہیں جو اب تک اس طرح کے واقعات سے گزر رہی ہیں، لیکن اس قدر مجبور ہو چکی ہیں کہ منہ سے بول کر کچھ کہہ بھی نہیں سکتیں۔ شہناز اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ بیٹی ابھی ابھی بریانی بنا کر لائی تھی۔ پلیٹ بھر کر بریانی کی لا کر سامنے رکھ دی اور رائتا سلاد ڈال کر کھانے لگی، ساتھ خوب چٹخارے بھی لے رہی تھی، جبکہ شہناز کے سامنے دلیا لا کر رکھ دیا۔ شہناز کو پچھلے 2-3 دنوں سے معدے کا مسئلہ ہو رہا تھا، اس لیے ڈاکٹرز نے مرچ مسالے والی چیزیں کھانے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ پھر دوائیوں اور ٹیسٹوں پر اتنا خرچہ ہو گیا کہ اس کا بجٹ ہاتھ سے جا رہا تھا۔ اپنی بیٹی کو یوں بریانی کھاتا دیکھ کر وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ ابھی کل ہی تو بانو نے کڑھائی بنا کر کھائی تھی۔ گھر میں افراد ہی کتنے تھے، پھر بھی اتنی زیادہ بنا لی، صرف اور صرف اس کی آنکھوں میں بھوک تھی۔ جتنا کھانا کھا لیا اور باقی سارا کھانا صبح تک خراب ہو چکا تھا، کیونکہ ایک تو گرمی تھی اور شہناز کی بیٹی نے کھانا فریج میں بھی نہیں رکھا تھا۔ یہ الگ نقصان ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر شہناز اندر ہی اندر غصہ ہوتی اپنی بیٹی کو کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ جب اس نے کچھ کہنے کی ہمت کر ہی لی تھی، اپنی بیٹی کو یوں بیٹھا دیکھ کر کہنے لگی کہ بیٹا اب تمہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے، دیکھو کتنا وقت ہو چکا ہے تمہیں یہاں رہتے ہوئے، 5 مہینے تو گزر ہی چکے ہیں، تمہیں اب اپنے سسرال میں جا کر وہاں پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ تمہارا شوہر کیا کہے گا کہ پکی اپنی ماں کی ہو کر رہ گئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بانو کے کھانا کھاتے ہاتھ رکے تھے۔ کہنے لگی کہ نہیں امی، وہ لوگ کچھ نہیں کہتے، بھلا ان کو کیا، ہم جو کچھ بھی کرتے پھریں، میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، بھلا آپ اکیلے اس گھر میں کیسے رہ سکیں گی؟ مگر شہناز اپنی بیٹی کو ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھانے لگی کہ نہیں نہیں،
میں ٹھیک ہوں، میرے پاس میرا بیٹا عامر ہے نا۔ تم اپنے گھر جاؤ، اپنے بچوں کا وہاں پر پالن پوشن کرو۔ وہ بھی کیا کہتے ہوں گے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی یہاں پر رہ چکی ہو۔ یہ باتیں سن کر بانو کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی کہ چلے ٹھیک ہے، میں اپنے شوہر سے بات کروں گی۔ تھوڑی بہت شہناز کو امید لگی تھی کہ اب بیٹی اپنے گھر چلی جائے گی، یوں گھر میں صرف وہ اور عامر ہی رہ جائیں گے اور پھر گھر کا خرچہ اچھے سے چلتا رہے گا۔ لیکن اگلے ہی روز جو کچھ ہوا، شہناز تو چکرا کر رہ چکی تھی، کیونکہ اس کی چھوٹی بیٹی اپنا سارا سامان لے کر میکے میں ہی آ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر شہناز گھبرا کر کہنے لگی کہ بیٹی خیر تو ہے، تم تو اپنے سسرال گئی تھی۔ شہناز تو یہ سمجھ رہی تھی کہ کہیں خدا نہ خواستہ سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال تو نہیں دیا، لیکن جو کچھ بانو بولی وہ سن کر شہناز دنگ رہ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اماں، اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہوں گی۔ اوپر والا پورشن ویسے بھی خالی ہے تو میں وہاں پر رہ کر اپنا گزارا کر لوں گی۔ میں نے اپنے بچے کا ایڈمیشن بھی یہیں پاس کی اسکول میں کروا لیا ہے، یوں کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔ شہناز اگلے پل ہکا بکا ہو کر کہنے لگی کہ بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہارا شوہر یہاں پر رہنے کے لیے مان گیا ہے؟ تبھی سامان اٹھا کر ہنستا مسکراتا داماد بھی گھر آیا تھا۔ کہنے لگا کہ اماں جی، اب میں تو آپ کا بیٹا ہوں اور عامر میرا چھوٹا بھائی ہے، آپ فکر مت کریں، میں پورے گھر کی ذمہ داری اچھے سے اٹھا لوں گا۔ آخر یہ گھر تھا ہی کتنا، 3 کمروں پر مشتمل گھر تھا۔ 2 کمرے نچلے پورشن میں تھے اور ایک کمرہ چھت پر بنایا گیا تھا، ساتھ ہی کچن اور واش روم بنایا گیا تھا۔ جب رفاقت زندہ تھا تو دونوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ بیٹیاں تو ویسے بھی اپنے اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں، اوپر والا حصہ ویسے بھی خالی ہے تو کیوں نہ وہ کرائے پر چڑھا دیں۔ کوئی تو ایسا کرایہ دار ضرور ہوگا جو ایک کمرے کے گھر پر ہی گزارا کر لے گا، تھوڑا بہت کرایہ بھی ہاتھ میں آتا رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو گیا اور اب اس حصے پر چھوٹی بیٹی بانو آ کر قبضہ کر چکی تھی۔ شہناز گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ بہرحال اس نے فیصلے میں مصلحت جانی تھی۔ عامر بھی اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں فکر مت کرو، کیا ہو گیا ہے، مجھے بھی ڈھارس رہے گی، اس طرح بھائی یہاں پر رہیں گے تو میں باقی کے کام نپٹا لیا کروں گا۔ یہ لوگ تو ہماری بھلائی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ مگر شہناز کو مستقبل کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ کچھ ہی روز بعد داماد اپنی نوکری چھوڑ کر آ گیا۔ نوکری چھوڑ کر کہنے لگا کہ جب تک میری نوکری نہیں مل جاتی تب تک ہمیں نیچے سب کے ساتھ ہی کھانا کھانا ہوگا۔ یوں شہناز جو پہلے 2 لوگوں کا کھانا بناتی تھی، اب اس میں 4 لوگوں کا مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ داماد بھی ان کے ٹکڑوں پر ہی پلنے والا تھا۔ یوں سب شہناز کو ملنے والی پینشن پر ہی پلنے لگے۔ ہاتھ تنگ ہونے لگا، جو تھوڑی بہت جمع پونجی شہناز نے کر رکھی تھی وہ بھی استعمال ہونے لگی، کیونکہ داماد کی نوکری گئی تو ہاتھ میں جو بھی پیسے تھے سب ان پر خرچ ہونے لگے۔ کبھی نواسے نواسیوں کی اسکول کی فیسیں، کبھی ان کے جوتے کپڑے، کبھی پینسل تو کبھی ریزر، کبھی فلاں چیز نہیں ہے تو کبھی فلاں چیز کھانی ہے۔ یوں کرتے کرتے شہناز بالکل ہی خالی ہو چکی تھی۔ بجلی اور گیس کا بل سب کچھ شہناز پینشن سے ہی پورا کرتی تھی، لیکن اس مرتبہ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچے تھے۔ عامر بھی پریشان بیٹھا تھا، ابھی تو اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ کہنے لگا کہ میں کسی طرح شام ٹائم اکیڈمی جوائن کر لیتا ہوں، کچھ پیسے تو ہاتھ آئیں گے۔ لیکن شہناز سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ مجھے اسی وقت کا ڈر تھا، تبھی تمہیں کہتی تھی کہ ہمیں بر وقت انہیں منع کر دینا چاہیے۔ اب دیکھو، اس پورے کنبے کو ہمیں ہی پالنا پڑ رہا ہے۔ بھلے یہ میری بیٹی ہے لیکن اپنی بیٹی کی عادتوں سے میں واقف ہوں۔ عامر بھی گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا۔ اسے اب اپنی بہن اور بہنوئی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ اس عمر میں ہی وہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگا تھا۔ قرضے والے بار بار دروازے پر آنے لگے تھے اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ جب اس نے اپنی بیٹی اور داماد سے یہ بات کی تو دونوں ہی ہتے سے اکھڑ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے موجود ہی نہیں ہیں، ہم تو خالی ہاتھ ہیں، آپ کے سامنے ہیں، ابھی تک تو نوکری ہی نہیں ملی۔ یہ سن کر کچھ دیر کے لیے شہناز خاموش ہو چکی تھی، پھر کڑوا گھونٹ بھر کر کہنے لگی کہ اچھا بہتری اسی میں ہی ہے کہ تم لوگ واپس اپنے گھر چلے جاؤ، وہیں پر جا کر اپنی رہائش رکھو۔ دیکھو میری جتنی پینشن ہے اس میں بس صرف میرا اور عامر کا ہی اچھے سے گزارا ہو سکتا ہے، ہم دونوں اچھے سے گزر بسر کر سکتے ہیں، لیکن اگر مجھ پر، میرے کمزور کندھوں پر تمہارے پورے کنبے کی بھی ذمہ داری آ جائے گی تو پینشن میں کیسے سب کا گزارا ہو پائے گا؟ بہتر ہے کہ تم لوگ اپنے گھر چلے جاؤ۔ اب تو عامر بھی سمجھدار ہو چکا ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔
اوپر والا پورشن میں اب بے شک کرائے پر دے دوں گی تو 2 پیسے ہاتھ آنے لگیں گے۔ جب بانو نے یہ سنا تو اگلے ہی پل وہ پھٹ پڑی تھی۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے؟ ایک تو تم لوگوں نے میری شادی اس پرانے بوسیدہ گاؤں میں کروا دی جہاں پر کسی طرح کی کوئی سہولت موجود ہی نہیں ہے۔ اگر کسی طرح یہاں پر میرا دل لگنے لگا ہے تو تم سب مجھے اس گھر سے نکال رہے ہو۔ ارے یہ مت بھولو کہ اس گھر پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا اور عامر کا ہے۔ میں رفاقت میاں کی ہی بیٹی ہوں، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ مجھے اس گھر سے نکالے۔ اپنی بیٹی کی ہٹ دھرمی دیکھ کر تو شہناز ہکا بکا رہ چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے ہی اپنی ماں سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ شہناز گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ یوں کچھ ہی روز بعد گھر کا شیرازہ بکھر کر رہ چکا تھا۔ بڑی دونوں بہنیں بھی وہاں پر آئیں اور الگ کمرے میں لے جا کر بانو کو سمجھانے لگیں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اپنے سسرال جاؤ، اپنے شوہر کو بھی کہو کہ کوئی کام کاج کرے، اپنے گھر میں خوش رہو، اماں اور عامر کو اکیلا چھوڑ دو، ان کے پاس اتنے پیسے تھوڑی ہیں کہ وہ تم لوگوں کو بھی خرچ اٹھاتے پھریں۔ اگر تم لوگوں کو رہنا بھی ہے تو اپنا الگ کھاؤ پکاؤ، اپنی ذمہ داریاں اٹھاؤ۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ بیوہ ماں پینشن کے پیسوں سے تم لوگوں کو بھی پالتی پھرے۔ لیکن بانو تھی کہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے الٹا ایسے الفاظ کسے، ایسی باتیں کیں کہ الٹا اپنی بہنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ سب کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہمیں یہ گھر بیچ دینا چاہیے۔ گھر بک جائے گا تو سب کے پاس پیسے آئیں گے۔ اماں اور عامر کا کیا ہے، 2 ہی تو لوگ ہیں۔ جتنے پیسے گھر کو بیچ کر ملیں گے نا، ہم سب کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ارے ان پیسوں سے میرا شوہر کام شروع کر لے گا، اپنا کاروبار کرے گا اور تم لوگوں کے شوہر بھی کچھ ایسا ہی کر لیں گے۔ اب دیکھو تو یہ محلہ پرانا ہے، پاس ہی سڑک ہے، لوگ ایسی رہائش کے لیے ترستے ہیں۔ میرے شوہر نے ریٹ لگوایا ہے اس گھر کا۔ ارے لوگ تو کروڑوں روپے دینے کو بھی تیار ہیں، بس کسی طریقے سے اماں کو منانا پڑے گا۔ عامر تو ہے ہی بچہ، 2 کان کے نیچے بھی لگائیں گے تو مان جائے گا۔ وہ تینوں بہنیں لالچی ہو چکی تھیں۔ ایک مرتبہ بھی انہیں خیال نہ آیا کہ وہ بیوہ ماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ کرنے کیا والے ہیں۔ شہناز جو سمجھ رہی تھی کہ دونوں بیٹیاں واپس آئیں گی تو کوئی مثبت بات بتائیں گی، لیکن جب بیٹیاں چھت سے نیچے آئیں تو الٹا ان کے بھی منہ بگڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگیں کہ اماں برا مت ماننا، لیکن اتنا بڑا گھر ہے، اس میں نہ صرف عامر کا بلکہ ہمارا بھی حصہ ہے۔ تم اور عامر کوئی چھوٹا موٹا گھر دیکھ کر وہاں رہ لو۔ عامر کی نوکری لگے گی تو ان پیسوں سے پھر نیا گھر بنتا رہے گا۔ رہی بات اس گھر کی تو یہ کروڑوں کی زمین ہے، اگر ہم اسے بیچیں گے تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تو آئے گا۔ دیکھو ہمارے بھی حالات اچھے نہیں ہیں، جو پیسے آئیں گے ان سے وہ اپنا کاروبار شروع کر لیں گے اور یوں ہماری زندگی میں بھی خوشحالی لوٹ آئے گی۔ شہناز کا تو ہاتھ سیدھا سینے پر گیا تھا، کتنی دیر تک وہ کچھ بول نہ پائی۔ اس وقت کلیجہ گویا منہ کو آ چکا تھا، گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ تم لوگوں کا دماغ تو ٹھیک ہے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تم لوگوں کو یہ گھر بیچنے ہی نہیں دوں گی۔ شہناز تو اپنی بیٹیوں کے سامنے ہی دیوار بن کر کھڑی ہو چکی تھی۔ ان سب سے کہہ دیا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، دوبارہ مجھے اس گھر میں نظر مت آنا، ورنہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں تم لوگوں سے ہر رشتہ ناتا توڑتی ہوں۔ یوں شہناز نے پہلی مرتبہ ایک سخت گیر ماں بن کر اپنی تینوں بیٹیوں کو دھکے مار کر گھر سے نکالا تھا۔ کم از کم وہ اس گھر کو اپنے شوہر کی نشانی کو تو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ عامر گھبرایا ہوا کھڑا تھا، اپنی ماں کو حوصلہ دینے لگا۔ شہناز کہنے لگی کہ بیٹا تو میرے ساتھ کبھی بھی ایسا مت کرنا جیسے تمہاری بہنوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے تینوں بہنوں نے اپنے بھائی کو بھی اپنے چنگل میں پھنسانا شروع کر دیا۔ خواب دکھانے لگے کہ تم اماں کو مناؤ یا پھر کسی طریقے سے جائیداد کے کاغذات ہم تک لاؤ، ہم اس جائیداد کو بیچتے ہیں، اپنا اپنا حصہ نکالتے ہیں، اماں کا کیا ہے، وہ تو بوڑھی ہیں۔ جب بہنوں نے بھائی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تو عامر بھی کچے ذہن کا تھا، وہ بھی پیسوں کی لالچ میں آ گیا، اپنی ماں کے ساتھ ذرا سختی سے پیش آنے لگا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب اس نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر جائیداد کے سارے کاغذات نکال لیے اور نکال کر جا کر بہنوں کو دے دیے۔ چند ہی روز بعد سارے معاملات طے ہو چکے تھے، وکیل گھر میں آ چکے تھے۔ شہناز دیدے پھاڑے گھر میں آنے والے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ گھر بک چکا تھا اور پیسوں سے بھرا ہوا بیگ ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ شہناز پاگلوں کی طرح کبھی ایک بیٹی کا چہرہ دیکھتی، کبھی بیٹے کا، سب سے کہتی یہ کس چیز کے پیسے ہیں، یہ لوگ ہمارا سامان باہر کیوں نکال رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عامر نے جیسے تیسے اپنی ماں کو تھام کر جب یہ بتایا کہ یہ گھر ہم نے بیچ دیا ہے، اسی میں ہی بہتری ہے، اب ہم کسی اور گھر میں جا کر رہیں گے اور کوئی بھی بیٹی آپ کو وہاں پر آ کر تنگ نہیں کرے گی۔ لیکن جب شہناز کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا بھی اپنی بہنوں کے ساتھ مل چکا ہے، مستقبل میں یہ بیٹا بھی اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا،
سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگا، اور بس یہی وقت تھا جب اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ وہ وہیں پر پیچھے گر چکی تھی۔ تینوں بیٹیاں بھاگ کر ماں کے پاس آئی تھیں۔ عامر چیخ چلا رہا تھا، لیکن شہناز انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ شہناز کو منو مٹی تلے دفنا دیا گیا تھا۔ ساری بہنیں پیسے لے کر اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھیں۔ ان پیسوں سے دامادوں نے کاروبار شروع کر لیا۔ جو حصہ عامر کے پاس آیا تھا، اس سے اس نے کاروبار شروع کیا اور ملازم رکھ لیا۔ اسے لگتا تھا وہ سب کچھ کر لے گا، لیکن چند سالوں میں ہی سب کچھ ڈوب گیا۔ وہ خالی ہاتھ رہ چکا تھا اور اس وقت کو پچھتا رہا تھا جب اس نے اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو دھوکہ دیا۔